موم بتیوں کی حضرت ام البنین علیہ السلام اور ان کے 4 شہید بیٹوں کے نام کی تیزی سے پوری ہونے والی منت، 14 معصومین علیہم السلام کے نام کا چراغ اور سیدہ زینب علیہ السلام کے نام کی شمع روشن کرنے کا ماہ سفر کا ایک دن میں حاجت پورا کرنے والا عمل۔ موم بتیوں پر کیلیفورنیا کے اسپریچول آرٹ انسٹیٹیوٹ کی تحقیق۔ موم بتیاں سالگرہ پر کیوں جلائی جاتی ہیں؟ میں ہوں سید عامر جعفری۔ موم بتیاں اور ہماری بر صغیر کی ثقافت میں چراغ، مسجدوں، امام بارگاہوں، مزارات، گھروں اور تمام مذاہب کے مذہبی مقامات پر سینکڑوں بلکہ ہزاروں سال سے جلائے جا رہے ہیں۔ زمانہ قدیم سے لے کر آج کی ماڈرن زندگی تک موم بتی کا استعمال فنکشنوں، تہواروں، مذہبی اور ثقافتی تقریبات میں کسی نہ کسی انداز میں ضرور کیا جاتا ہے۔ مثلاً مہندی کے فنکشن میں، سالگرہ پر، حتیٰ کہ کینڈل لائٹ ڈنر تک موم بتی ہماری زندگی میں شامل ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سالگرہ پر موم بتیاں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ اگرچہ یہ اسلامی روایت نہیں، لیکن پھر بھی یہ ہمارے معاشرے میں رائج ہے۔ اس روایت کے نشانات قدیم یونان میں ملتے ہیں۔ یونانیوں کا سالگرہ کی موم بتیوں کے متعلق یہ یقین تھا کہ جب ان موم بتیوں کو پھونک مار کر بجھایا جاتا ہے تو اس وقت ان سے دھواں اٹھتا ہے، اور دھواں اٹھتے وقت جو دعائیں یا خواہشیں کی جاتی ہیں وہ اس دھوئیں کے ساتھ مل کر آسمان پر پہنچ جاتی ہیں۔ یونانیوں کے اس خیال سے قطع نظر چراغ یا موم بتی میں بیک وقت اربع عناصر کی نمائندگی موجود ہے۔ جیسے انسان کی تخلیق اربع عناصر مٹی، پانی، آگ اور ہوا کی مرہون منت ہے، بالکل اسی طرح موم بتی کا شعلہ آگ ہے، ہوا اسے جلاتی ہے، موم زمین کی نمائندگی کرتا ہے اور پگھلتا ہوا موم پانی کی علامت ہے۔ موم بتی اور چراغوں کو روحانی علامت کا درجہ حاصل ہے۔ تمام مذاہب میں ہی روشنی امید کی علامت ہے۔ موم بتی کی مدھم روشنی اپنے اندر گہرے معنی رکھتی ہے۔ موم بتیوں کو مذہبی مقامات کے علاوہ آرائش اور رومانویت میں اضافہ کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ موم بتی کے شفا بخش اثرات اور روحانی ترقی میں اس کے کردار پر کیلیفورنیا کے اسپریچول آرٹ انسٹیٹیوٹ نے جو تحقیق کی ہے، اس کے مطابق اپنی دعاؤں، روحانی صحت اور عبادات میں، اور خاص طور پر جب آپ اپنے اورا اور آسمانی نور پر کام کر رہے ہوں تو اس وقت موم بتیاں ایک طاقتور امدادی کردار ادا کرتی ہیں۔ موم بتیوں کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے جو بھٹکی ہوئی روحانی طاقت کو پھر سے صحیح سمت میں لے آتی ہے۔ موم بتی جلانے کا ایک روحانی معنی ہے۔ عملی طور پر بھی موم بتیاں ایک خوبصورت پرسکون ماحول قائم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ دعا، مراقبہ، شفا یابی، غور و فکر اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کے لیے ماحول کو سازگار بناتی ہے۔ یہاں تک کہ موم بتی کے رنگ بھی مختلف روحانی توانائیوں کی نمائندگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گہری گلابی روشنی کے ساتھ محبت کا عمل کرنا آپ کی آغوش میں محبت کی روحانی طاقت کو بلا سکتا ہے، یا اگر آپ اپنی زندگی میں مزید خوشحالی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو فیروزی موم بتی جلا کر وظیفہ کریں۔ اس طرح سے کیا گیا وظیفہ خوشحالی کی روحانی طاقت کو بڑھانے میں مدد کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے طاقت، خود اعتمادی، ایمان و حکمت کے لیے سنہری یا پیلے رنگ کی موم بتی، شفا یابی کے لیے نیلی، امن و سکون کے لیے جامنی، اختلافات دور کرنے کے لیے سبز موم بتی استعمال کریں۔ اگر مطلوبہ رنگ کی موم بتی نہیں ملتی تو سفید موم بتی ہمیشہ استعمال کی جا سکتی ہے۔ موم بتی کے اثرات کا مشاہدہ کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ کریں۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو شدید خوف محسوس ہوتا ہے، اینگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں اور آپ بے چینی محسوس کرتے ہیں تو موم بتیاں جلانے سے آپ کو اس پریشانی کے حل میں مدد مل سکتی ہے۔ سب سے پہلے اپنی پریشانی کی وجہ تلاش کریں، پھر ایک ہی وقت میں 3 موم بتیاں جلائیں، نیلی، سنہری اور زرد رنگ کی۔ یہ موم بتیاں ان پریشان کن جذبات کو منتشر کرنے میں مدد دیتی ہیں۔ جب آپ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تو موم بتیوں کو کسی محفوظ مقام پر 2 گھنٹے تک جلائیں۔ اس کے بعد وقفے وقفے سے دن میں 3-4 مرتبہ 10-10 منٹ کے لیے جلاتے رہیں۔
آپ کو بہت کم عرصے میں اپنی طبیعت میں ایک اٹھان محسوس ہوگی۔ اگر اب بھی کچھ دشواری ہو تو سونے سے چند منٹ پہلے کچھ منٹ کے لیے نیلی موم بتی جلا لیا کریں، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ تو تھی موم بتیوں پر اسپریچول آرٹ انسٹیٹیوٹ کی ریسرچ، لیکن ہمارے عقیدے اور ثقافت میں بھی چراغ یا موم بتی روشن کرنے کی ایک اہمیت ہے۔ ماضی میں بجلی کے بجائے چراغ یا موم بتیاں استعمال کی جاتی تھیں، خاص طور پر مذہبی مقامات، عبادت گاہوں اور مساجد میں اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے شمع روشن کی جاتی تھی۔ اس طرح سے جب لوگوں کی منتیں اور ضرورتیں پوری ہوئیں تو یہ ایک عقیدہ بن گیا۔ عقیدہ ہر ایک کا اپنا ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ ان منتوں وغیرہ پر یقین نہیں رکھتے، لیکن بہت سے لوگ اللہ کو بھی نہیں مانتے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ اللہ نہیں ہے۔ چراغ یا موم بتی کی منت اور اس سے دعاؤں اور حاجتوں کا پورا ہونا ایک تسلیم شدہ حقیقت ہے۔ جیسا کہ آج تک مزارات اور بالخصوص علم کے نیچے چراغ یا موم بتی جلا کر اپنی حاجتیں اور دعائیں طلب کی جاتی ہیں۔ اپنی دعائیں فوراً قبول کروانے کا ایک زبردست طریقہ یہ ہے کہ سفر کے آخری دن 7 موم بتیاں لیں اور کسی مسجد کے دروازے پر جا کر ایک موم بتی روشن کریں، اور پھر مسجد کا دروازہ کھٹکھٹا کر زینب عالیہ علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہیں کہ اے پاک معظمہ، سفر کا مہینہ ختم ہو گیا، آپ کی قید و بند کا عرصہ ختم ہو گیا، میرے لیے دعا کریں کہ میری فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ یہ عمل 7 مسجدوں میں کریں اور یقین رکھیں کہ دن چڑھنے تک آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ موم بتی کی اگلی منت ایک ایسی با کمال منت ہے جو ضرور پوری ہوتی ہے۔ مغرب کی اذان سے پہلے ایک موم بتی لیں اور اس پر ایک مرتبہ سورہ یاسین اور ایک مرتبہ سورہ رحمان پڑھ کے اس کا ثواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کریں اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ رکھیں اور اس کے حل کی التجا کریں۔ پھر درود پڑھ کر موم بتی پر پھونک دیں اور موم بتی روشن کر دیں۔ اسی طرح 14 دن 14 معصومین علیہم السلام کے لیے یہ عمل کریں۔ 14 کے صدقے میں آپ کا وہ کام ہو جائے گا جس کے لیے آپ یہ عمل کریں گے۔ حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام نہ صرف خود باب الحوائج ہیں بلکہ ان کی والدہ معظمہ ام البنین علیہ السلام بھی باب الحوائج ہیں۔ بعض علماء کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ اپنی کسی بھی فوری مشکل کے لیے صرف 100 مرتبہ درود پڑھ کر ام البنین علیہ السلام کو ہدیہ کریں تو وہ مشکل فوراً حل ہو جاتی ہے۔ اور اگر حضرت ام البنین اور ان کے 4 شہدائے کربلا بیٹوں حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عثمان اور حضرت عبداللہ علیہم السلام کے نام کی منت مانی جائے تو پھر حاجت پوری ہونے میں کوئی شک نہیں رہ جاتا۔ اس منت میں ام البنین علیہ السلام کے 4 بیٹوں کے نام پر 4 شمع روشن کرنی ہوتی ہیں۔ یہ ایک انتہائی مقبول اور مجرب منت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 موم بتیاں یا چراغ لے لیں اور اول آخر درود کے ساتھ ایک بار سورہ یاسین اور ایک بار زیارت عاشورہ پڑھ کر ان ہستیوں کو پیش کریں اور اپنی حاجت کی قبولیت کی دعا کریں، اور پھر کہیں کہ میں ان ہستیوں کے نام کی شمع روشن کر رہا ہوں اور منت مان رہا ہوں کہ ان شہداء کے وسیلے سے میری یہ حاجت پوری ہو جائے تو میں حسب توفیق مومنین کو شیرینی کھلاؤں گا۔ یہ وہ عمل ہے جس سے لوگوں کی بڑی بڑی حاجتیں پوری ہوئی۔